کہتے ہیں وہ بزرگ تھے عبداللہ دبار، ان سے میں نے کہا ایک حدیث ہے بخاری کی کہ سرکار فجر کی نماز کے بعد اپنے مقتدیوں کی طرف چہرہ انور کر کے بتاتے، ہاں بھی پوچھتے بتاؤ بھی رات کیسی گزری، کوئی خواب دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھو۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، ایک گھنا بادل ہے جس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس کی ایک نکر سے گھی ٹپکتا ہے اور ایک نکر سے شہد ٹپکتا ہے، اس کے بعد اس کے سینٹر سے آسمانوں سے ایک زنجیر اتری، یا رسول اللہ آپ نے اس زنجیر کو پکڑا اور آپ آسمانوں میں چلے گئے، سبحان اللہ فرمائے، آسمانوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے زنجیر کو پکڑا، چڑھتا گیا اور وہ بھی چڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، وہ بھی اس زنجیر کو پکڑا اور چڑھ گیا اوپر۔ اس کے بعد تیسرا شخص آیا اور وہ بھی اس زنجیر کو پکڑا، جب آدھ میں گیا تو زنجیر ٹوٹ گئی، نیچے گرا، پھر اس نے زنجیر آئی پھر پکڑی، پھر وہ گیا اور چڑھ گیا۔ اس سے آگے حدیث نہیں بولتی۔ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا ابوبکر صدیق، سبحان اللہ فرمائیے، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات پاس بیٹھی ہوئی تھی اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ایک خواب دی تعبیر میں نہ بیان کرا، ایک گردہ ابوبکر دا یہ کہ سرکار دے سامنے اتنی گل فرما دیتے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں حضور نے کہا بیان کرو، تو کہنے لگے یہ جو گھنا دار بادل ہے نا، یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہ جو گھی ٹپکتا ہے ایک طرف سے، یہ اللہ کی توحید کے انوار و تجلیات ہیں، اور لپکتی ہے دنیا اس کو کھانے کے لینے کے لیے، اور یہ جو اس طرف شہد ٹپکتا ہے یہ شان رسالت ہے، اس کو بھی لوگ بھاگتے ہیں، اس کو یہ سیدنا ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں۔ یہ احمد بن مبارک سرجماسی جو ہیں عبداللہ دبار سے یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ سوال کریں گے جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ شہد جو ہے یہ سرکار کی رسالت کے انوار و تجلیات ہیں، ایسے بیان فرمائی آپ نے، تو آپ نے بس اتنی حدیث آگے نہیں بولتی۔ سرکار نے سے پوچھا ابوبکر صدیق نے یا رسول اللہ میں نے ٹھیک بیان کی؟ حضور فرمانے لگے تم نے کچھ ٹھیک بیان کی، کچھ میں تم سے خطا ہو گئی۔ اب احمد بن مبارک سرجماسی عبداللہ دبار سے پوچھتے ہیں، انہوں دا علم ناپن گئے سن نا، پڑھے جو نہیں سن کسے کو، خود 22 سال جامعہ نظامیہ جو حدیث پڑھائی، کہتے میں نواں مولوی سا، پھر گلتے سی تو میں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ مدرسے بھی نہیں گیا، تو ان سے یہ حدیث رکھی اور یہ آگے حدیثی سے آگے بولتی نہیں۔ تو جب ان کو کہا اور کہا آپ اس کا مفہوم بیان کریں، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ دبار جو ہے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ میں بتانے لگا ہوں آپ کا کہ جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، پھر اللہ کیسے کیسے کرم ان کے ساتھ عطا فرماتا کہ وہ احمد بن مبارک سرجماسی کہتے ہیں میں نے کہا بتائیں آپ اس کا مفہوم، تو کہتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عبداللہ دبار کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث کا مفہوم بیان کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب وہ بول رہے تھے، کہتے ہیں وہ بابے کی باتیں میری عقل سے ورا تھی۔ اللہ، 22 سال جامعہ حدیث پڑھانا والا بندہ، اور وہ بندہ کسے کو نہیں پڑھا، امی ہے۔ یہ اس سے لاڈو کی جو نہیں بولی، اس سے آگے ایک مقبرہ ہے، کدھا مقبرہ ہے جی، ایس طرف آندہ بزرگ ہیں یار، میرا نام نہیں ذہن میں، یہی پاکستانی تحریک میں وہ بھی شامل تھے۔ لاڈو کی یہ پنڈی نہیں وزیر آباد جاتے ہوئے اترتے ساری آگے دائیں ہاتھ دربار آتا ہے ان کا، وہ کہتے ہیں امیوں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ فرمائے، کہتے ہیں امیوں، امی، امی حضور کی صفت بھی ہے، امی کا معنی کہ جو کسی سے نہ پڑھا ہو، وہ کہتے ہیں امیوں دقیقہ دانے عالم، یا رسول اللہ تسی ہے تے امی کسے کو پڑھے نہیں،
मगर कायनात दे विच जितने आलूम ने कोई ऐसी गंढ नहीं जड़ी तुसां खोली नहीं। उम्मी और दकीका दाने आलम बेसाया। सुन लो भाई हुजूर दा मौजज़ा, सरकार का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। ये हुजूर का मौजज़ा है। और गुंबद हज़रा का भी सुना नहीं पड़ता कहीं सर। ये मौजज़ा है मेरी सरकार का। तो वो कहते हैं उम्मी और दकीका दाने आलम, कोई दकीक तो दकीक मसला ऐसा भी कायनात दे विच सी कोई ऐसा नहीं जेड़ा तुसां या रसूल अल्लाह दी गंढ नहीं खोली। उम्मी और दकीका दाने आलम बेसाया, बेसाया हो साया बाने आलम। सोनिया तेरी शान ते है कि तुसी बेसाया हो, मगर पूरी कायनात दे उत्ते तुहाडा साया मौजूद है। तुसी बेसाया हो लेकिन तुहाडा साया कायनात दे ऊपर। अब वो कहते हैं अब्दुल्ला दब्बार को मैंने कहा ये हदीस का मफहूम बयान करें। वो कहते हैं वो उठ कर बैठे और हदीस का मफहूम बयान करने लगे। कहते हैं खुदा की कसम मैं इस हदीस के मफहूम के लिए 20 किताबें मैंने पढ़ी, बड़े बड़े लोगों के पास मैं गया। कहते हैं लेकिन मुझे ये शय नहीं मिली। कहते हैं खुदा की कसम अगर जो बाबा पढ़ता था मेरी समझ से वरा था। मुझे नहीं समझती ये क्या कह रहा है। ऐसे पढ़ता जैसे दरिया रूहानी के साथ चलती है, ऐसे पढ़ते जैसे हवा चलती है, इस तरह वो पढ़ते। खुदा की कसम वो जो पढ़ते थे मेरे सीने में चला गया, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता कि बाबा क्या शय थी, वो क्या पढ़ता रहा। जब उन्होंने पूरी हदीस बयान कर दी ना तो कहते हैं मैं मौलवी आदमी साहब मैं क्या ओ बाबा ए अबू बकर सिद्दीक नू सरकार आख्या ते अबू बकर सिद्दीक बयान कीती, और जेड़ी हदीस नू अबू बकर सिद्दीक बयान ना कर सके ओ बाबा तू किवें करदा रहा। हम पढ़ रहे हैं तज़किया नफ्स, हम ये पढ़ रहे हैं। ओ बाबा ओ तू किवें सुना देती, इहदे विच ते खता अबू बकर सिद्दीक कोलों भी हो गई। अब सुनो अब्दुल्ला दब्बार क्या फरमाते, कहने लगे ओ जनिया ओ मुंडिया ए अबू बकर सिद्दीक दा हौसला है कि हजूर दी मौजूदगी विच इतनी भी सही कर गया। हजूर का फैज़ ऐसा था कि जो भी बंदा हजूर के सामने बैठता उसका इल्म दब जाता था। वो किसी जरूरत है आमना दे लाल दे सामने कोई अपना इल्म इस्तेमाल करे। कहने लगे ये हजूर का फैज़ था ऐसा कि हर जुबान कुंद हो जाती। वो ते अबू बकर सिद्दीक दा हौसला है कि इतनी भी सही कर गया। अब सुन कि मैं कैसे तुम्हें बताता हूं और मैं खुद तुम्हें नहीं बताता। इधर देख पीछे सराहने सरकार खड़े हैं। तू मुझसे पूछता है मैं इनसे पूछता हूं। तेरी बात का जवाब रास्ता बनाकर सरकार मुझे अता फरमाते हैं। फिर पता चला जो सरकार के दरवाजे पर भीख के लिए जाते हैं उनके मसले खुद मदीने वाली सरकार अता करने आती है।